السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ آج ہم نے دوسرے پارے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کا انتخاب کیا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کمزور ہے، اور وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور کمزور کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے دنیاوی اور دینی اور اخروی معاملات میں جہاں کہیں بھی ہمیں ضرورت ہو تو اللہ سے بہتر سہارا کون ہو سکتا ہے جو ہماری ان معاملات میں صحیح رہنمائی کرے، ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہماری ضروریات کو پورا کرے۔ لہذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے تاکہ ہمیں رہنمائی نصیب ہو، لعلہم یرشدون۔ انسان کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، دنیا میں کتنے بھی کارنامے کر چکا ہو، لیکن وہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز، غنی، تعریف والا ہے۔ لہذا ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم سب اپنے رب کی عنایتوں اور نوازشوں اور رحمتوں کے منتظر ہیں۔ لہذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو، صحت کا مسئلہ ہو یا اولاد میں کوئی مسئلہ ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں یا جن جادو یا نظر کا معاملہ ہو، یا کسی بھی جسمانی تکلیف اور بیماری کا یا مالی پریشانی کا، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم سب کو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمارا رب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادی میرے بندے، اللہ تعالیٰ محبت سے خطاب کر رہے ہیں بندوں کو جو ضرورت مند ہیں، جو کمزور ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کو اپنا بندہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجیے فإنی قریب، کہ میں تو قریب ہی ہوں، یعنی قریب اس اعتبار سے کہ ان کی دعا قبول کرتا ہوں اور ان کی دعا سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اس دعا میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی طلب ہوتی ہے تو میں ان کو عطا کرتا ہوں۔
اور پھر اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، دن کو پکارے، رات کو پکارے، صبح پکارے، شام کو پکارے، تکلیف کی حالت میں پکارے، خوشحالی میں پکارے، جب بھی پکارے، کیونکہ اللہ الحی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ، نہ وہ سوتا ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے، وہ 24/7 اپنے بندوں کی نگہداشت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے. تو جب بھی وہ مجھے پکارے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں تو پھر انہیں بھی کچھ کرنا ہوگا. اور وہ کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ بھی میرا حکم مانے. میں نے بھی انہیں کچھ چیزوں کے لیے بلایا ہے. مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ جو اذان ہوتی ہے اس سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو انہیں چاہیے کہ اسی طرح کی اور بھی جس طرح کے اللہ نے حکم دیے ہیں، جس میں اللہ نے بندوں کو پکارا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی بات پر لبیک کہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اگر وہ میری فرما برداری کریں گے تو میں انہیں ثواب دوں گا. انہیں اعتماد کرنا چاہیے، ان کا ایمان ہونا چاہیے، انہیں امید رکھنی چاہیے، انہیں میرے آگے عاجزی کرنی چاہیے. اگر وہ ایسا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کر لوں گا. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، تاکہ انہیں ہدایت مل جائے. یعنی کس معاملے میں ہدایت؟ جس معاملے میں انہوں نے دعا کی، چاہے وہ دعائے عبادت ہو، دعائے سوال ہو، دعائے استخارہ ہو. جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شرائط کو پورا کر دیتا ہے تو پھر انسان حق کو پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، اس کو وہ راہیں دکھا دیتے ہیں جن راہوں سے اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لہذا انسان کو ہر حال میں سچے دل سے، حضوری قلب کے ساتھ، مخلص ہو کر، یقین کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، یعنی اس سے ڈرتے ہوئے اس سے آہوزاری کرنی چاہیے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اور جسے دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو گویا اس کے لیے قبولیت بھی ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں مومن کی دعاؤں کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان میں انسان کھانا پینا اور اپنی دیگر خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے جن کے پورا کرنے سے روکا گیا ہے. تو ایسے میں جب جسم کمزور پڑتا ہے، جسم کے تقاضے کم ہوتے ہیں، تو پھر انسان کی روح اسٹرانگ ہو جاتی، اس کی اسپرچل نیڈ بڑھ جاتی ہے. اس حال میں انسان کے اندر وہ روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ عبادت میں، دعا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے. اور جب اس حال میں انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا زیادہ سنی جاتی ہے، کیونکہ واقعی وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع کر رہا ہوتا ہے. ورنہ عام دنوں میں تو انسان ہر وقت کھانے پینے میں اور دیگر خواہشات کی پورا کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اسی طرح عبادت کا کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے، خواہ روزہ ہو یا نماز ہو یا تلاوت قرآن ہو، ان سب کے کرنے سے ہماری روح اسٹرانگ ہوتی، یعنی ہماری اسپرچل سائڈ جو ہے اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے. لہذا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی قرات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قریب تو انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے تو وہ دعا اور بھی زیادہ قبول ہوتی ہے. یعنی انسان دل کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور سجدے میں پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو قبولیت کے چانسز بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی اور ایسا نہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، کہ جو بندوں کے حال سے واقف ہو، جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں، جس کے پاس اتنی قابلیت ہو، اتنا کچھ ہو کہ وہ بندوں کی
ساری ضروریات پوری کر سکے. وہ تو اپنی تکلیف بھی دور کرنے پہ قادر نہیں ہوتے. اللہ کو دنیاوی بادشاہوں سے مثال نہیں دی جا سکتی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کیونکہ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے. باقی خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ سب اس کے بندے ہیں. لہذا ہمیں اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب اس کے محسن بندوں کو حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف 56. بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. لہذا نیکی کا کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بعد دعا کریں، چاہے آپ صدقہ خیرات کریں، چاہے آپ ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں. درود شریف تو خود ایک مکمل دعا ہے. اگر انسان کوئی بھی اور دعا نہ مانگے، صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں. اور خاص طور پر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے. بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے. اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے. لہذا ایسے رب کو پکار کر کبھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے. زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ تجھ سے دعا مانگ کے تو اے رب میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، میری تو ساری ہی قبول ہوئی. اور یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ نیک ہو، اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ ہر ایک کی سنتا ہے. اور پھر وہ کس شکل میں قبول ہوتی ہے، یا تو اس کو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے، یا پھر اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے، یعنی اس درجے کی، اور یا پھر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دی جاتی. اور وہاں جا کر تو بندہ یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ساری دعائیں حسنات کی شکل میں میزان کو بھاری کرنے والی بن جاتی. یاد رکھیے کہ جتنے خلوص کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ دعا اوپر اٹھتی ہے اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے. جس کی طرف اللہ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے. لہذا کمی ہمارے اندر ہوتی، ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم پورے یقین سے نہیں مانگتے، ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہوتا، لہذا قبولیت بھی اس درجے کی نہیں ہوتی. یاد رکھیے تمام مخلوق اللہ سے مانگتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی سے مانگ رہے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں. یعنی ایک دن اگر ایک دعا قبول نہیں ہوئی تو اگلے دن پھر مانگ لی جائے، پھر مانگ لی جائے، کیونکہ ہمارا رب قریب ہے، مجیب ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے. اگرچہ ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن یہ پکارنا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے اور اس پر بھی انسان اجر پاتا ہے. اور یاد رکھیے وہ بہترین قبولیت بخشنے والا ہے. قرآن و حدیث میں دعاؤں کی قبولیت کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ہمارا رب ناممکن کو ممکن بنا دینے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سورۃ الصافات میں آتا ہے، اور بلا شبہ
نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم کتنے اچھے قبول کرنے والے، یعنی ان کی دعا ہم نے قبول کر لی. ایک دوسری جگہ پر آتا ہے سورۃ الانبیاء میں، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا. جب شیطان ہمارے دل میں مایوسی ڈالے کہ تمہاری نہیں سنی جائے گی، تمہاری نہیں قبول ہوگی، پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو فوراً سوچا کرے کہ نوح علیہ السلام کی تو اللہ نے قبول کر لی تھی، وہ ضرور میری بھی دعا قبول کر لے گا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی. اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی باقی ایمان والے بھی اگر یونس علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اور اپنے قصور کا اعتراف کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بھی سنے گا. ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. مانگنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے. بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی اور اسے اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، یعنی جو باقی دعائیں کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کس طرح دعا کی جاتی ہے اور کیسے وہ قبول ہوتی ہے اور کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں. اس لیے اس رب سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. قال رب السجن احب الی مما يدوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم. اس نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا. بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا سن لی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. ان کے یہ کہنے پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو. تو ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا سن لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے رستے پر ہرگز نہ چلو جو جانتے نہیں ہیں، یعنی فرعونی اور ان کے اہل و عیال اور ان کی آل. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے
اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنی ہوگی، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہوگا، اور ہر حال میں رب کو پکارتے چلے جانا ہوگا، رغبت سے بھی اور خوف سے بھی، یعنی اللہ سے امید رکھتے ہوئے بھی اور اس سے ڈرتے ہوئے بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرمائیں. حضرت سارہ نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. جب وہ ایسے ظالم بادشاہ کے پاس گھیر کے لائی گئی کہ جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، پھر دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے. اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا. ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کو اس مصیبت سے نجات ملی. اور یہاں انہوں نے اپنے نیک اعمال، اپنی چیسٹٹی کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھا. پھر اسی طرح ایک اور قصہ آتا ہے غار والوں کا، جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ہے جو کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی تو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی. اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا. اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ سے دعا کرو، یعنی اچھے عمل کو وسیلہ بنا کے دعا کرو. تو بہرحال جب اس نے دعا کی اپنے والدین کی خدمت کے حوالے سے تو چٹان تھوڑی سرک گئی. پھر دوسرے شخص نے دعا کی اور اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ دیا، چٹان تھوڑی اور سرکی. اور پھر اسی طرح تیسرے شخص نے بھی، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا تو یہاں ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے. چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور تینوں شخص باہر آ گئے. یہ تفصیلی کہانی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2215 میں ملتی ہے. جو شوق رکھتے ہوں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے دعا ایک عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. اسی لیے ہم دن میں کئی بار سورۃ الفاتحہ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں. یعنی بندہ دعا میں عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنا سر، اپنا ماتھا، اپنا ناک اللہ کے آگے رگڑتا ہے. اور یہ عبودیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. یہ بندے کے لیے سب سے بلند مقام ہے جس میں وہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب اس کو عزت بخشتا ہے. جو بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں ضرور خیر ڈالتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑے کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے. جو مسلمان بھی اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دے اللہ اسے ضرور نوازتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ جلدی عطا فرمائے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دے. لہٰذا ہمیں خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتے ہیں. جب رات کا 1/3 حصہ بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں. اب رمضان میں سحری کے وقت تو اٹھنا ہی ہوتا ہے. یہ وہی وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا اور خصوصاً استغفار بخشش کی دعا مانگنے کا ہوتا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. پھر فرمایا کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں. تو جو لوگ اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں، خاص طور پر ان حالات میں، آج کل کے دنوں میں کورونا کی وجہ سے جب لوگوں کے اوپر ایک خاص تنگی آئی ہوئی ہے، مشکل آئی ہوئی ہے ہر طرح کے معاملات میں، خصوصاً رزق کے معاملے میں، تو اس میں
بندہ اپنے رب سے رزق مانگے، اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اپنی ساری حاجتیں اپنے رب کے سامنے رکھنے کا ایک بہترین موقع ہے. آپ کم از کم 30 ایسی دعائیں لکھ کے رکھ لیں کہ جو آپ نے اپنے رب سے مانگنی ہے. اگر وقت تھوڑا بھی ہو تو ہر روز کے لیے ایک دعا خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ سحری کے وقت مانگے. استغفار تو مانگے ہی مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دعائیں بھی، جو جو آپ کے دل میں جو بھی پریشانیاں، جو بھی دکھ ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی حسرتیں ہیں، اپنے اندر اپنے لیے کوئی بھی کمی محسوس کرتے ہیں، یا اپنی اولاد کے اندر، یا اپنے والدین کی طرف سے پریشان ہے، یا شوہر بیوی کی طرف سے اور بیوی شوہر کی طرف سے پریشان ہے، یا رزق کے معاملے میں پریشان ہے، تو اللہ سے مانگے. ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے آئے اور آپ کے سارے غم اور دکھ دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے کہ میں اس کی تکلیف دور کر دوں. تو کسی بھی چیز سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کے دور کرنے کے لیے اپنے رب کو پکاریں. حدیث میں آتا ہے یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتے رہتے ہیں. تو اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے، لہذا قبولیت کے لیے اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے. کیونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تم تو بہت گناہگار ہو، تمہاری کہاں سنی جائے گی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو، بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو ترک نہ کرو. کسی بھی حال میں بڑے سے بڑا جرم کیا، بڑے سے بڑا قصور کیا، لیکن اللہ سے مایوس نہ ہو. وہ کہتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ چیز تمہیں دعا مانگنے سے نہ روکے، کیونکہ بلیل انسان علی نفسہ ہی بصیرہ، انسان اپنے بارے میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خوب آگاہ ہے. بس اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول فرمائی، حالانکہ وہ تمام مخلوقات سے بدتر ہے. اس نے کہا تھا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن تک مہلت دے رب جب یہ سب اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو مہلت دے دی. لیکن وہ اپنے سے مانگنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے اس سے سوال کرے، زیادہ مانگے، انسسٹ کرے، مانگتا چلا جائے، بار بار مانگے. اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہ مانگے، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرے رب، یہ تو ہی ہے کہ جو مانگنے والے سے محبت کرتا ہے، ورنہ مخلوق تو مانگنے والوں سے نفرت کرتی ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی تجھ سے نہ مانگے تو اس کو ناپسند کرتا ہے. یاد رکھیے ہر چیز اللہ سے مانگیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز. بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو ان کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن بندہ جب رب سے مانگتا ہے تو رب کی نگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے، معزز ہو جاتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو کچھ وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے، گویا کچھ بھی کمی نہیں. لہذا ہمیں اللہ سے ہدایت بھی مانگنی، اللہ سے کھانا بھی مانگنا ہے، لباس بھی مانگنا ہے، گناہوں کی بخشش بھی مانگنی، اور وہ سب کچھ مانگنا ہے جو ہماری ضرورت ہے. دعا بہترین دوا بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں دعا سب دواؤں سے زیادہ نفع بخش ہے، سب دواؤں سے زیادہ. یعنی آپ دوا کھا بھی لیں لیکن اگر اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو دعا کی وجہ سے
وہ دوا بھی زیادہ بہتر کام کرے گی. اور یہ مصائب و مشکلات کی دشمن ہے. یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے. تکلیف نازل ہونے کو روکتی ہے, اسے ختم کر دیتی ہے, یا جب وہ تکلیف نازل ہوتی ہے تو دعا اسے کم کر دیتی ہے. اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. عمر بن خطاب کہا کرتے تھے, میں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا, بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں. تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت ساتھ ہی ہو جاتی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی معاملے میں اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, دل میں بدگمانیاں لوگوں کے بارے میں لا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے گلے شکوے. نہیں, ان سارے مواقع پر جلنے کڑنے کی بجائے, پریشان ہونے کی بجائے فوراً اللہ سے مانگنا شروع کر دیں, فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات ہمارے اوپر لاتے ہی اس لیے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں, کیونکہ ہم خوشحالی میں تو کم ہی یاد کرتے ہیں, لیکن افسوس یہ کہ ہم تو بدحالی میں بھی اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں. بندوں سے توقع رکھتے ہیں لیکن بندے مایوس کرتے ہیں, اور انسان ہیں بھی کمزور. ہم سب محتاج ہیں اللہ کے, دینے والا تو وہی ہے, لہذا اس سے مانگیں, وہ اللہ اپنے بندوں کے دل میں آپ کی مدد کا خیال ڈال دے گا. پھر یاد رکھیے کہ دعا صرف ایک دفعہ مانگ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو قبول نہیں ہوئی, تکرار سے مانگتے چلے جائیں. ابو درداء کہا کرتے تھے کہ دعا مانگنے میں زور صرف کرو, زور لگاؤ, کیونکہ جو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے, اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے دعا مانگ کے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے, اور بندوں کی مایوسی پہ رب مسکراتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے, حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. ابو رزین نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں. میں نے عرض کیا, جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے, یعنی وہاں سے تو خیر و بھلائی ملے گی ہی ملے گی. یاد رکھیے کہ دعا جب مانگتے ہیں ہم قبولیت کی امید کے ساتھ, تو بعض اوقات وہ اس طرح چیزیں ہوتی نہیں. تو اس کے کچھ درجے ہیں. کبھی تو انسان کو وہ چیز ویسے ہی مل جاتی ہے, کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے, کبھی گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. انسان مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ہم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں, اس لیے ہم بہت جلدی کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی, حالانکہ وہ قبول کر چکا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہمیں اس بلا سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے جو راستے میں آ رہی ہوتی. تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو بلا واپس چلی جاتی ہے. دعا جو ہے وہ قضا کو بھی بدل دیتی, تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے, قضا کو بھی رد کر دیتی ہے. ایک مصیبت آنے والی ہوتی, ایک آفت آپ کے راستے میں ہوتی ہے کہ اتنے میں آپ کسی اور چیز کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے, تو آپ کا رب آپ کو وہ چیز دینے کی بجائے آپ کی وہ آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے. لیکن کبھی جیسے انسان مانگتا ہے ویسے ہی مل بھی جاتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی دعا مانگی تھی, صرف بیٹے کی نہیں, رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی, یعنی جس کے اندر بردباری ہو, واقعی نیکی کے راستے پر اس کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے. اور کبھی مانگی ہوئی چیز سے بھی بہتر عطا کرتا ہے. عمران کی بیوی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نظر مانی کہ جو میرے پیٹ میں وہ آزاد ہوگا تو مجھ سے قبول فرما. تو جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ بیٹی تھی, تو پریشان ہو گئی کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر نہیں, اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا. قرآن مجید میں آتا ہے, اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا, لہٰذا تم لڑکی کو معمولی چیز نہ سمجھو. بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا, بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور کبھی مانگی ہوئی چیز سے کوئی تکلیف دور ہو جاتی ہے, کبھی دعا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ یاد رکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول ضرور کرتا ہے, لیکن ہمیں مانگنے کے آداب بھی معلوم ہونے چاہیے. اخلاص اور پوری توجہ سے دعا کریں, قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں. یوں نہیں کہنا چاہیے اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے, چاہے تو مجھ پہ رحم کر, چاہے تو مجھے روزی دے, بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اس پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے.
پھر خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. آج کل کے بعض اوقات ہم موبائل پہ میسیجز چیک کرتے رہتے ہیں اور ساتھ استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں اور دل کہیں کا کہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر آپ جاری رکھیں کوئی بھی کام کرتے ہوں، لیکن جو آپ کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، جو مانگنے کی چیزیں ہیں، ان کو دل لگا کے مانگیں. قرآن مجید میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، چپ کے دل میں، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ادھر آپ کے دل میں کسی چیز کا خیال آتا ہے، حسرت آتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے، اور ادھر سے وہ آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. تو یہ کس نے پوری کی؟ یہ کس کو پتا تھا کہ آپ کے دل میں کیا خیال اٹھا، کیا طلب پیدا ہوئی؟ یہ صرف رب کو پتا تھا. آپ نے تو ابھی مانگا بھی نہیں تھا. وہ تو دل کی سنتا ہے، جو دلوں کے خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے. صرف آپ نے تمنا ہی ابھی کی تھی تو اللہ نے وہ بھی پوری کر دی. پھر اسی طرح باوضو ہو کر دعا کریں، یعنی جب آپ خاص طور پر چاہیں کہ قبولیت ہو. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں. آپ نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما دے. تو ہم بھی اپنے فوت شدہ عزیزوں اور رشتے داروں کے لیے اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر، نام لے کر، کیونکہ آپ نے نام لے کر ان کے لیے دعا کی. پھر اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حرام جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. حمد و ثنا اور درود پڑھ کے دعا کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. جب میں تشہد میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا. یعنی جب کوئی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات کے ساتھ دعا کرتے تھے، تکرار اور اصرار کے ساتھ دعا کرتے تھے. اسی طرح ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ضرور کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر اسی طرح اسماء حسنی کو وسیلہ بنا کر دعا کریں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں سو اسے ان کے ساتھ پکارو. اللہ تعالیٰ کے نام یا رحمان، یا رحیم، یا ذی الجلال والاکرام. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے اس نام کو پڑھو، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام. اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض، یا من هو علی کل شیء قدیر، یا شافی، یا رحمان، یا رحیم. یعنی جو بھی آپ کو اللہ کے نام یاد ہیں ان سب ناموں کے ساتھ آپ دعا کریں. پھر اسی طرح ربنا کہہ کے جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. ابو درداء کہتے ہیں اللہ مومنوں پر رحم فرمائے، وہ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں ربنا ربنا، یہاں تک کہ ان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جیسے مظلوم ہیں، مسافر ہیں، والد ہیں، اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے حق میں جو استغفار کر رہی تھی اس کی وجہ سے. اسی طرح روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت. مجاہد اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا عادل حکمران، ان کی دعا رد نہیں ہوتی. کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگنے والا،
آپ نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو. پھر وہ شخص جو رات کو آنکھ کھلنے پر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر یوں کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح وضو کر کے اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی رات کو. فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ باوضو رات گزارے اور رات کو جاگ جائے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو دعا میں مخلص نہ ہوں، جو نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں، زنا کرنے والے، ناسمجھ کو مال اور اختیار دینے والے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اپنی زبان میں بھی کرنا چاہیے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اعظم کے ساتھ بھی، اور ایسی دعا سے پناہ مانگنی چاہیے جو قبول نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. اور اسی طرح اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. لہذا کرنے کے کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت المجیب سے خوب خوب دعا مانگیں، کثرت سے مانگیں. رمضان آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. دن بھر بھی دعا مانگیں، تراویح کے بعد بھی مانگیں، تلاوت قرآن کے بعد بھی مانگیں، صدقہ خیرات کر کے بھی مانگیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ دعائیں کرنی نہیں آتی تو آپ کچھ کتابیں ہیں جیسے قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، اس میں اوتھینٹک دعاؤں کی سلیکشن کی گئی ہے. اسی طرح وہ ایاک نستعین کتاب ہے، ان کی ایپس بھی ہیں. اور آپ سب کے لیے اب خوشخبری ہے کہ ایک نئی ایپ دعائیں آ رہی ہے، انشاءاللہ رمضان کا تحفہ ہے آپ سب کے لیے. بہت محنت سے بنائی گئی ہے اور اس میں صرف آپ اس کو اسکرول کرتے جائیں اور دعا پڑھتے جائیں اور اللہ سے مانگتے جائیں اور اپنی فیوریٹ دعاؤں پہ نشان بھی لگاتے جائیں. پھر اگر ساری آپ نہ بھی پڑھ سکیں تو فیوریٹس کو تو کم از کم ضرور روز پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے ہماری دعائیں آئندہ قبول فرمائے اور ہمیں یقین عطا کرے اور ہم کبھی بھی دعا کرنے سے عاجز نہ آئیں اور خوشحالی ہو یا تنگی مانگتے ہی چلے جائیں. قبولیت کے اوقات میں مانگنے کی کوشش کریں، اذان کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، رات کے آخری پہر میں، جمعہ کے دن عصر کے بعد، ماہ رمضان میں، بارش کے وقت، اور خاص طور پر ایمان اور حسن خاتمہ کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب جو لوگ الہدیٰ لائیو پر ہیں وہ فیس بک پر آ جائیں، زوم پر چلے جائیں کیونکہ الہدیٰ لائیو بند ہو جائے گا اور دورہ قرآن انشاءاللہ شروع ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.